اور تینوں بچوں کو اٹھا کر گود میں چپٹ گئی، تینوں بچوں کو چپٹ گئی۔ اب جب تینوں بچوں کو لے کے چپٹے، کہا میرے لال کا ماں معاف کر دو، اب کھانا نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگیں گے۔ ماں، تینوں بچے ڈر گئے، ماں ہم سے بولنا تو نہیں چھوڑو گی؟ ماں تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ ماں ہم آج کے بعد تم سے کھانا نہیں مانگیں گے ماں۔ مگر ماں کھانا تو پک گیا ہوگا نا۔ تینوں بچوں کو لے کر کے ماں آ گئی اور دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ کے گئے، اے اللہ میں مجبور ماں ہوں، میری مدد کر دے رہی ہے جی جی۔ لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو، ذرا توجہ رکھو، میری طرف غور کرو۔ بعض لڑکی ایسی ہے جس کی تاریخ اگر سونے کے حرفوں سے لکھی جائے نا تب بھی کم ہے۔ جی جی۔ اگر اجازت ہو تو ایک لڑکی کی زندگی رکھوں۔ جی۔ ایک گاؤں تھا، جیسے تمہارا گاؤں ایسے ہی گاؤں تھا، بستی تھی، غربت کا زمانہ تھا، مگر اس گاؤں میں ایک لڑکا ایسا تھا، اتنا نیک تھا، اتنا شریف تھا، اتنا پیارا تھا، لوگ اس سے سر پہ ہاتھ رکھواتے تھے، ہاتھ چومتے تھے۔ وہ لڑکا دعائیں کرنے دکانوں میں جاتا تھا، اور اگر آگ پڑی ہے آگ پہ چل دیتا تھا، پاؤں نہیں جلتے تھے، ہاتھ سے آگ اٹھا کے رکھ دیتا تھا، ہاتھ نہیں جلتے، اگر دامن میں آگ لے لے تو دامن نہیں جلتا۔ پورے گاؤں میں اس کا نام تھا، جدھر بھی جائے لوگ دعائیں کر رہے۔ ایک دن اس کا دوست آ گیا اور کہنے لگا، بھائی ذرا بتا تیرے پاس یہ معاملہ کہاں سے آیا؟ تو نے کون سا ایسا کام کیا؟ تیرے ہاتھ نہیں جلتے، تیرے پاؤں نہیں جلتے، تیرے کپڑے نہیں جلتے، جو تو دعا کرتا قبول ہو جاتی ہے، بتا کون سا ایسا کام کیا؟ اب اس نوجوان کی سنو، وہ نوجوان کہتا ہے، او بھائی میری زندگی ایک لڑکی نے بدل دی ہے، جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کیا بات ہے؟ وہ لڑکا بولا، سنو پوری بستی میں سب سے بڑا غنڈہ میں تھا، سب سے بڑا ڈون میں تھا، سب سے بڑا لپنگا میں تھا، میرے پاس 40-50 لوگ رہتے تھے، غنڈے رہتے تھے، جنہیں میں شرابیں پلاتا تھا، جنہیں میں تلے ہوئے مرغے کھلاتا تھا۔ ان 40-50 غنڈوں کے ذریعے جسے میں چاہتا تھا مروا دیا کرتا تھا، جس کی بے عزتی چاہتا تھا کر دیا کرتا تھا، زمینیں چھین لیا کرتا تھا، نہ جانے کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹ لی، کسی کی لڑکی اچھی لگی گھر سے اٹھوا لی اور بے عزتی کر دی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ غنڈہ کہنے لگا سب سے بڑا لپنگا میں تھا، لوگ مجھ سے ڈر ڈر کے چلا کرتے تھے، سارے لوگ کانپا کرتے تھے، مگر ایک دن صبح میں نہا کر کے جب گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا ایک لڑکی سامنے سے آ رہی ہے جو چادر اوڑے ہوئے ہے، اس کی چادر سے قیمت تو دکھائی دے رہے تھے مگر جسم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس لڑکی کا یہاں سے یہاں تک چہرہ ڈھکا ہوا تھا، یعنی اتنا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا، بڑی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس لڑکے نے اس لڑکی کو آگے سے گھیر لیا، لڑکی ڈر گئی، لڑکی کانپ گئی، لڑکی تھرا گئی۔ لڑکی نے جب دیکھا یہ وہی غنڈہ ہے جس نے 50 لڑکیوں کی عزت لوٹ لی، 50 کو گلا گھونٹ کے مار دیا، نہ جانے کتنے لوگوں کے کپڑے اتار دیے، غریبوں کو شمشان یا قبرستان پہنچا دیا۔ اللہ اللہ، وہ لڑکی دل ہی دل میں کہہ رہی ہے، اے اللہ اس غنڈے سے میری حفاظت کرنا۔ لڑکی ڈر گئی، لڑکی کانپ گئی، مگر اس غنڈے نے گھیر لیا، کہنے لگا او لڑکی کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کہاں رہتی ہے، تیرا گھر کہاں ہے، تیرا باپ کون ہے، تیرا بھائی کون ہے، تیری ماں کہاں، تیرا گھر کدھر ہے، بول تیرا بایو ڈاٹا کیا ہے۔
اب وہ لڑکی کانپ گئی، کہنے لگی او بھائی مجھے معاف کر دے، میں تیری ہی بستی میں رہتی ہوں، میں تیرے ہی گاؤں میں رہتی ہوں، میرا گھر ادھر ہے، ٹوٹا پھوٹا چھپر ہے، کچا گھر ہے۔ او بھائی سن لے، نہ میری ماں ہے، نہ میرا باپ ہے، نہ میرا بھائی ہے، نہ میری بہن ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہاں میری شادی ہو گئی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، اور میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بچوں کو میں پال رہی ہوں، دوسری عورتوں کے گھر مزدوری کرنے جاتی ہوں، دوسری عورتوں کے یہاں پر میں کپڑے دھونے جاتی ہوں، جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، ان کے یہاں سے جو مزدوری ملتی ہے اپنے بچوں کی گزر بسر کر لیتی ہوں۔ اس لڑکے کی نیت خراب ہو گئی، اس کے سر پہ شیطان سوار ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے اس لڑکے کی جب نیت خراب ہوئی، اس نے بڑے گندے گندے جملے بولے، اتنے برے جملے بولے میں نہیں بول سکتا، آپ نہیں سن سکتے۔ وہ کہنے لگا لڑکی میرا کہنا مان لے، میں تجھے دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، انبار لگا دوں گا۔ اس نے کہا میرا کہنا مان لے، یعنی گندی بات بولی، بری بات بولی، اس کی عزت کی بات بولی۔ لڑکی رونے لگی اور رو کر کے کہنے لگی ارے تو کیسا مسلمان ہے؟ سبحان اللہ، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان۔ نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں اور ان کی نیت خراب ہو، میری بچیوں سن لینا، میرے بھائیوں سن لینا، انہوں نے کتنے فون کیے حضرت نے، اور انہوں نے کتنی محنت کی سجایا۔ صدر صاحب بار بار آ رہے جا رہے کہ سید صاحب کو جلدی بٹھاؤ جلدی بٹھاؤ، مگر مجھے اس کا کوئی غم نہیں، جب آیا ہوں تو آج دل کا درد دے کے جانا چاہتا ہوں۔ نوجوانوں، آج جو تم موبائل چلاتے ہو، دوسروں کی بہن بیٹیوں سے چیٹنگ کرتے ہو، ذرا سوچو اگر کوئی ہماری بہن کے ساتھ چیٹنگ کرے گا تو کیسا لگے گا؟ یار وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو مسلمان کی بیٹی ہے، وہ بھی تو ہماری آپ کی عزت ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ مگر بعض لپھنگے لڑکے ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اور میری بچیاں بھی ایسی، ماں چیختی رہتی ہے، چلاتی رہتی ہے کہ دیکھ مان جا، موبائل زیادہ مت چلا مت چلا مت چلا، مگر یہ ماں کی طرف کو آنکھیں نکالتی، ماں کا کہنا نہیں مانتی۔ 14-15 سال کی بچی ہو گئی، 2 دن کھانا نہیں کھاتی ہے، ماں کو لڑتی ہے، یہ ماں کو خون کے آنسو رلاتی۔ او میری بہن، اگر تجھے کوئی لڑکا موبائل پہ بات کر دے اور تیرے موبائل پہ ریچارج کر دے تو تو پھسل جاتی ہے، ارے تجھے شرم آنی چاہیے، تجھے تو یہ کھڑے ہو کے کہہ دینا چاہیے میری ماں مسلمان، میرا باپ مسلمان، پوری دنیا میرے قدموں پر رکھ دے گا مگر نہ ماں کی بے عزتی ہونے دوں اور نہ باپ کی بے عزتی ہونے دوں۔ وہ اسلام کی شہزادی، ہم نے 10 تقریروں میں یہ بیان کیا، آج پھر کر رہے ہیں، اتنی بہنیں ہیں، ان کو دیکھ کے بات یاد آ گئی۔ ہو سکتا ہے کسی بچی یا بچے کو میری بات دل پہ لگ جائے اور وہ موبائل پہ غلط حرکتیں کرنا چھوڑ دے تو میرا نذرانہ وصول ہو گئے۔ اللہ وہ لڑکی کہہ رہی ہے، وہ بول رہی ہے، نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک مرتبہ ہاتھ میں ہاتھ دے دیں تو نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا، ان کی قبر میں 99 اژدھے اور سانپ پیدا کر دیتا ہے، اور زمین کہتی ہے مولا اجازت دے دے کہ میں پھٹ جاؤں، اسے زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے سر پہ ٹوٹ پڑوں۔ وہ لڑکی کہنے لگی تو کیسا مسلمان، مگر یہ لڑکے کے سر پہ شیطان سوار ہو گیا۔ یہ لڑکا کہنے لگا ارے پگلی تجھے دولت کے ڈھیر لگا دوں گا، جتنے پیسے چاہیے دے دوں گا، میرا کہنا مان لے۔ تو وہ لڑکی کانپ جاتی ہے لیکن جذبات میں آ کر کے کہتی ہے تو مجھے مار دے، اگر تو مجھے مار بھی دے گا، میری بوٹی بوٹی کر دے گا، تب بھی تو میرے جسم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ ارے تیری دولت تجھے مبارک اور آمنہ کا لال مجھے مبارک ہے۔
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی لڑکیاں تھیں. بے شک کیا بات. اب وہ لڑکی جس کو گھیر لیا تھا وہ لڑکی کہنے لگی میری جان جا سکتی ہے مگر اپنی عزت تیرے حوالے نہیں کر سکتی. وہ لڑکی کہہ کے چلی گئی. اپنا چہرہ تو چہرہ اس نے پلو بھی نہیں دکھایا. بے شک کیا بات. اب سنو میں نے کہا نہیں ساری لڑکی غلط نہیں ہوتی ہیں, اللہ برکت فرمائے, ان میں بھی بیچارے ماحول چل پڑا تو ویسے پہن لیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ غلط ہے, ایسا نہیں ہے کہ غلط ہے. ایک ماحول چل لیا, اس نے ایسا پہنا تو میں بھی پہن رہی ہوں, اس نے پہنا تو میں بھی پہن رہی ہوں, اس نے پہنا تو میں بھی پہن رہی ہوں, یہ تو ماحول چل رہا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سب غلط ہے, اللہ برکت عطا فرمائے. لیکن میں بتا اس لیے رہا ہوں کوئی بھی ہمارا کام ایسا نہ ہو جو غلط راستے کی طرف کو جائے. اب وہ لڑکی چلی گئی, اس نے اپنا چہرہ تو چہرہ پلو بھی نہیں دکھایا. کچھ دن گزر جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا. اس گاؤں میں سوکھا پڑ گیا, بھوک مری پڑ گئی, قحط سالی پڑ گئی, لوگوں کا اناج ختم ہو گیا. لوگ اناج سے پریشان ہیں, کھانے سے پریشان ہیں. میڈیم لوگوں کے یہاں چولہا نہیں جلا, مگر اس غریب لڑکی کا کیا ہوا ہوگا جس کا نہ شوہر ہے, جس کا نہ بھائی ہے, چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں. وہ لڑکی گھر میں گھوم رہی ہے, تینوں بچے گھوم رہے. ایک دن ہو گیا اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا. تینوں بچے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دو, ماں ماں ہمیں کچھ کھلا دو, ماں بڑی بھوک لگ رہی ہے. ماں تسلی دے رہی ہے, کہہ رہی ہے بچوں تھوڑا صبر کرو, اللہ انتظام کرے گا. لڑکی محلے میں نکل گئی, وہی چادر اوڑھ کے گھوم گھام کے چلی آئی, مگر کوئی انتظام نہیں ہوا. 2 دن ہو گئے. کتنے دن؟ 2 دن. وہ غریب بیچاری لڑکی, چھوٹے چھوٹے 3 بچے پاؤں میں کھیل رہے, کہہ رہے ماں ہمیں بھوک کے مارے چلا نہیں جا رہا. چھوٹے چھوٹے بچے, کسی کے بچے کی طبیعت خراب ہو جائے وہ دکان بند کر کے کہاں سے کہاں لے کے پہنچتا. اس غریب ماں کو دیکھو, غریب ماں, اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا. بچے کہہ رہے ماں میں ایک لقمہ کھلا دو, ماں کچھ تو کھلا دو. ماں سے رکا نہیں گیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے. ماں محلے میں بھیک مانگنے چلی گئی, عورتوں کے یہاں اپنا آنچل پھیلا کے مانگ رہی ہے, کچھ نہ کچھ دے دو, بچوں کی جان بچا لو. عورتیں کہہ رہی ہیں بہن اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم دے دیتے. پیارو نوجوانوں, تم سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, میری بچیوں 12 سال کی, 13, 14 سال کی, جو تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی, اپنی ماں کو ستاتی, تم اپنے ماں باپ کو ستاتے ہو. تمہیں معلوم ہے تمہاری ماں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی. اس ماں کو دیکھو اولاد کی خاطر بھیک مانگ رہی. تم اپنی ماں سے پوچھو, تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا, تمہیں اپنا خون پلایا دودھ کی شکل میں. یہ وہ ماں ہے جو 9 مہینے تک کوئی کری چیز نہیں کھاتی. جب دودھ پلاتی ہے تو کبھی ٹھنڈا پانی, کبھی گرم پانی, کوئی بھی ایسی چیز اس نے نہیں کھائی تاکہ میرے بچے کو نقصان نہ ہو. تم نے پیشاب کیا, اس ماں نے اپنے دوپٹے یا چادر کی تہ بنا کر کے گیلے گدے پہ بستر پر رکھ کے خود گیلے میں سوئی, مگر تمہیں اپنے سینے پہ یا سوکھے ہوئے پہ لٹایا, کہیں میرے بیٹے کو, میری بچی کو ٹھنڈ نہ ہو جائے. اس کا علاج تم یہ دے رہے ہو. اگر تمہارا باپ یا تمہاری ماں تم سے کچھ کہہ دے تو تم یہ کہتے ہو تم نے ہمارے لیے کیا کیا. اور یہ بیٹی بچیاں اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی. میری بچی میں تجھ سے ہاتھ جوڑ کے کہہ کے جاؤں گا, تیری ماں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں, بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں. ارے تمہیں معلوم ہے ایک شخص نے 9 مرتبہ اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے 300 میل کی دوری پر پیدل, اتنے گرم پتھروں پر پیدل چل کر کے حج کرایا تھا کہ پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے. گوشت کی بوٹی اگر ڈال دی جائے تو بھن کے کباب بن جائے. 9 مرتبہ سب میں
اعلان ہو گیا، اتنا بڑا ماں کا وفادار نہیں دیکھا، ماں کا وفادار نہیں دیکھا۔ نبی کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا آقا کیا میں اپنی ماں کے حق سے ادا ہو گیا؟ نبی نے فرمایا تم نے کیا کیا؟ کہا آقا میں نے 9 یا 7 مرتبہ اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے ماں کو حج کرایا۔ نبی مسکرا کر کے بولے حق کی بات کر رہا، ذرا کان کھول کر کے سن لے، جس وقت تو پیدا ہوا تھا اور ماں کے پیٹ سے جب تو باہر آیا تھا، تیری ماں کو جو جھٹکا لگا تھا اس جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ میک سنبھالو بیٹا، یہ دبا رہا، لائٹ کما رہی، کرنٹ کما رہی، دھیان دو میک پہ جی۔ کہا ایک جھٹکے کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اللہ تو 9 مہینے پیٹ میں رکھا۔ ذرا سوچو یار، اس ماں سے پوچھو کتنی تکلیف اٹھائی، بیچاری کو نہ سنبھل کے بیٹھ رہی ہے، نہ کھا رہی ہے، نہ پی رہی ہے۔ تمہارے پیٹ میں ایک دن پتھری ہو جائے رات بھر روتے ہو، اس نے تو 9 مہینے جھیلا۔ اللہ کے واسطے اپنی ماں کو تکلیف مت دینا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، 15 سال کے بچے آج کچھ سمجھتے نہیں ماں باپ کو۔ وہ تینوں بچے کہہ رہے ماں ہماری لے کر کے آتی ہوگی، اور ماں بھیک مانگ رہی اور کہہ رہی ہے میرے بچوں کی جان بچا لو۔ جب گھر میں آئی تو خالی ہاتھ آ گئی، کہنے لگے بچے ماں ہمیں کچھ کھلا دو، ماں کھلا دو۔ ماں کونے میں کھڑی ہو کر کے رو رہی ہے، کہہ رہی اے اللہ میں ٹوٹ چکی ہوں، میرا شوہر بھی نہیں، میرا باپ بھی نہیں، میرا بھائی بھی نہیں، اے اللہ کوئی انتظام کر دے۔ 3 دن ہو گئے، 3 دن، اب بچوں کی سانس لبوں پہ آ گئی، بچے گر رہے در کر رہے ماں ماں کھانا چاہیے، ماں کھانا چاہیے۔ یہ ماں کونے میں کھڑے ہو کر رو رہی ہے۔ اب تینوں بچے آ کر کے بولے ماں اب 3 دن ہو گئے نا، کچھ نہ کچھ پکانے رکھ دو ماں۔ یہ ماں ہانڈی لے گئی، آڑ میں گئی، 3 پتھر ہانڈی میں ڈال کے پانی بھر کے ماں نے چولہے پہ چڑھا دی ہے اور آگ جلا دی۔ کہا بچوں کھانا تیار ہوگا تو دوں گی، اور کونے میں جا کر کے رونے لگی اور کہہ رہی اللہ اس ماں کو اولاد کے سامنے جھوٹا بننے مت دینا۔ ارے یہ ماں ہے، ماں تمہیں کیا پتا کتنی تکلیف ہے۔ آج تم اپنے آپ کو ہیرو سمجھتے ہو، اس باپ سے پوچھو اس نے کیسے ہل جوتا، اس کا لال خون کالا ہو گیا کماتے کماتے، اس نے کتنے دنوں پھاوڑا چلایا، کسی چلائی، مکہ کھود کھود کے تمہارے لیے مکان بنایا، اور آج جب تم ٹیلز پتھر لگا دیتے ہو کہتے ابا تھوکیو مت یہاں پہ دیکھو۔ ذرا ہوش کرو، یہ اصلی ہیرو تھا، اصلی ہیرو۔ تمہارے اندر کیا طاقت ہے؟ اس کے اندر طاقت تھی جب گاڑی چل رہی ہے، بیل یا بھینس کھینچ کے لے جا رہے، اگر پہیا بیٹھ گئے نا پہیا، تو اس نے کاندھے پہ تہمد یا رومال رکھا اور لگایا تو گاڑی پار کر دی۔ یہ ہیرو تھا، اصلی ہیرو۔ پوچھو پرانے لوگوں سے، یہ کشتی لڑتے تھے، لاٹھی چلاتے تھے، اکھاڑا کھیلتے تھے، ان میں طاقت۔ تم کیا کر رہے ہو؟ موبائل پہ پڑے پڑے کونوں میں گیم کھیل رہے ہو، تمہیں گھن لگ گیا، گھن لگ گیا۔ دوسروں کی ماں جملے ایسے آ جاتے کہ بس دل بھر آتا۔ کیا گھروں میں ہماری ماں بیٹی نہیں ہے کیا؟ وہ لڑکی کونے میں کھڑی ہو کر کے کہہ رہی ہے اللہ آج میں ماں کتنی بے بس ہو گئی ہوں۔ تینوں بچے چولہے پہ بیٹھ کے انتظار کر رہے، کہہ رہے بھیا کب کھانا بنے گا، بھیا کب کھانا بنے گا، لیکن ماں تینوں کو دیکھ دیکھ کے رونے لگی، اور رو کر کے اس نے وہی چادر اوڑھی، اور چادر اوڑھنے کے بعد باہر کو نکل گئی۔ تینوں بچے سمجھے شاید ہماری ماں کوئی سبزی کا انتظام کرنے چاہ رہی، اب یہ ماں گھوم رہی ہے، یہ ماں گھوم رہی ہے تمہاری خاطر نہ۔ جب تم چھوٹے ہوتے، اور بچیوں سنو، خاص کر یہ چھوٹی چھوٹی بچی کہنا نہیں مانتی، جب تم چھوٹی سی تھے نا تو اس نے اپنے میکے جانا چھوڑ دیا تھا، اس کے بھائی کی شادی چھوڑ دی اس نے،
اس کا دل نہیں تھا کیا یہ اپنے بیٹے کو اس کے بھائی اس کے باپ تڑپتے رہے، مگر تمہاری خاطر آج تم ان کا کہنا نہیں مانتی؟ آج اگر تمہیں ڈانٹ دے تو تم برتن توڑنا شروع کر دیتی ہو، آج تمہیں یہ ڈانٹ دے تو تم کھانا نہیں کھاتی ہو۔ وہ لڑکی چادر اوڑی، وہی چادر جس پہ پیمت ہے، اور روتی ہوئی بستی میں آ گئی۔ جب آ کر کے دیکھا تو اسی مالدار کے گھر پہ لائن لگی ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا یہ لائن کیسی ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اگر کسی کے پاس زمین ہے تو وہ زمین رکھ کر کے اناج لے کے جا رہا ہے، کسی کے پاس سونا چاندی ہے سونا چاندی رکھ کے اناج لے کے جا رہا ہے۔ اس غریب لڑکی کے پاس سونا تو سونا چاندی کا ایک چھلا بھی نہیں تھا، اس غریب لڑکی کے پاس زمین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، مگر اس نے چادر اوڑی، اپنے آپ کو ڈھکا اور آدمیوں کی لائن میں کھڑی ہو گئی۔ کھڑے ہونے کا انداز دیکھیں، یہ لڑکی بے شک آدمیوں کی لائن میں کھڑی ہوئی، بچے مر رہے تھے، یہ ماں کیا نہیں کر سکتی؟ بچے چولہے پہ بیٹھے، ہماری ماں سبزی لے کے آ رہی ہوگی، مگر کیا پتا تھا ماں اس میں پتھر ڈال کے گئی ہے، ماں پتھر ڈال کے گئی ہے۔ بچے کہہ رہے ہیں بھائیا اب تو کھانا بنا ہوگا، کہ ماں کو آنے دو۔ ادھر ماں لائن میں کھڑی ہے، کھڑے ہونے کا انداز دیکھو، اپنے جسم کو پورے کو چادر سے چھپا لیا، کوئی پہچان نہ پائے لڑکی ہے لڑکا، اور اس انداز میں کھڑی ہوئی، آگے والے مرد سے ایک بالشت پیچھے کھڑی ہوئی اور پیچھے والے مرد سے ایک بالشت آگے کھڑی ہوئی، تاکہ آگے والے اور پیچھے والے سے جسم نہ ٹکرا۔ اللہ اپنے آپ کی بھی اتنی حفاظت کر رہی اور بچوں کے لیے جان دے رہی ہے، بچوں کے لیے جان دے رہی ہے۔ ماں ہوتی ہے ماں، جس نے تمہیں پیدا کرنے کے لیے اس نے کتنے جتن۔ ارے باز کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، 9 مہینے ایسے گزرتے ہیں، اس کے پیٹ میں کبھی آدھا ٹکڑا گیا کبھی ایک ٹکڑا، ہم نے حدیثوں میں پڑھا، تمہیں کیا پتا؟ وہ لڑکی لائن میں کھڑی اب دل میں سوچ رہی ہے تیرے پاس زمین نہیں کیا رکھے گی، تیرے پاس سونا چاندی نہیں کیا رکھے گی، مگر دل میں خیال آیا نبی کے بچوں کا واسطہ دوں گی، شاید ظالم کو رحم آ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اتنے میں وہی مالدار غنڈہ نکلا، اس نے دیکھا، پہچان لیا چادر سے وہی لڑکی، اس نے اپنے 2 غنڈے آدمیوں کو بلایا، کہا دیکھو وہ جو کھڑا نہیں کھڑی ہے، اس کو پکڑ کے میرے کمرے میں لے آؤ۔ بیچارے بچے چولہے پہ انتظار کر رہے ہیں، ہماری ماں آ رہی ہوگی۔ ادھر ماں کو پکڑ لیا گیا، اس ماں کو پکڑ کر اس لڑکے کے مالدار غنڈے کے کمرے میں چھوڑ دیا، اور یہ دونوں چلے آئے۔ اب وہ مالدار غنڈہ کہنے لگا بول کیا چاہیے؟ یہ وہاں پہ اپنا آنچل پھیلا کے کہہ رہی ہے بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے، میرے بچوں کی جان بچا لے۔ چولہے پہ پتھر رکھ کے آئی ہوں، ہانڈی میں پتھر رکھ کے آئی، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا، میرے بچوں کی جان بچا لے، میرے خون کا ایک قطرہ اگر بکے گا بیچ کے تیرا حق ادا کر دوں گی، اور اگر نہیں بکا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں عریضہ رہے گا۔ میرے بھائی اللہ نے تجھے دولت دی ہے، جان بچا لے۔ مگر پھر اس غنڈے کے سر پہ وہی شیطان سوار ہو گیا، وہ کہنے لگا او لڑکی میرا کہنا مان لے، میں تجھے دولت دے دوں گا، تیرے بچوں کو بچا لوں گا۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگا، ایسی گندی بات جو نہ میں بول سکتا نہ تم سن سکتے، میری بہنیں بھی بیٹھی مگر سمجھ سکتے ہو، اس نے بہت گندی عزت کی بات بولی تھی۔ وہ لڑکی پھر کانپ گئی، ڈر گئی، تو کیسا نوجوان ہے، کیسا مسلمان ہے، کیسا دولت مند ہے۔ اس نے کہا ورنہ تیرے بچے مر جائیں گے، اپنے بچوں کو بچا لے، میرا کہنا مان لے۔ لڑکی کھڑی ہو گئی جلال میں اور زمین میں ٹھوکر مار کے بولی اگر میرے پاس 3 نہیں اللہ 30 بچے بھی دیتا اور میری گود میں سب کا انتقال
انتقال ہو جاتا تو میں برداشت کر لیتی، مگر اپنی عزت کا سودا تیرے ہاتھ نہیں کر سکتی۔ میں مر تو سکتی ہوں مگر شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ، ایسی لڑکی ہیں، ایسی لڑکی میری بہنوں سنو، اس لیے تاریخی ورق بچے مر رہے ہیں 3 دن سے بھوکے پیاسے، یہاں عزت پہ بنی ہے، دولت سامنے رکھی ہے مگر سب کو ٹھوکر مارتی ہے۔ میں ایک بات پھر کہوں گا، چاہے مانو یا مت مانو، اگر لڑکیوں کی طرف سے ڈھیل نہ ہو، لڑکیوں کی طرف سے لوز پوائنٹ نہ ہو تو کسی لڑکے کی ہمت نہیں ہے جو بات کر لے۔ ایک مرتبہ اگر تھوڑا آگے بات کرنے کو بڑھے، ویسے چپل نکال کے نا 2-4 کی چوراہوں پہ اگر پٹائی ہو جائے نا تو پھر زندگی میں کسی اور کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر اشارہ، لفٹ، لوز پوائنٹ اگر ادھر سے ملتا تو یہ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن سنو، وہ اسلام کی شہزادی کہہ رہی ہے میں مر سکتی ہوں مگر اپنے دامن پہ داغ لگنے نہیں دوں گی۔ یہ بھی جلال میں کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کے اس نے پکڑ کے ایسے کر کے جب مارا اس لڑکی کے دھکا، اللہ بیچاری غریب، اس نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ ایک تو 3 دن سے نہیں کھایا، پھر بچوں کا غم، اتنی زور سے چوکھٹ میں جا کے لگی، اس کا سر پھٹ گیا، سر سے خون نکلا، بہ بہ کے گردن میں آ گیا، اسے چکر آنے لگا، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا، نیچے کو ایسی چوکھٹ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اس ظالم نے اتنی لاتیں ماری، اتنی لاتیں ماری، لڑکی اپنے آپ کو بچاتی رہی، چوکھٹ میں لگتی رہی، بچاتی رہی چوکھٹ میں، کیسی تکلیف اٹھائی مگر اپنی دامن پہ داغ لگنے نہیں دیا۔ اور اس نے 4 گنڈوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا جاؤ اس کے گھر پہ اٹھا کر کے پھینک دو۔ اب اس لڑکی کو ادھر سے دھکا مارا، ادھر گری، ادھر سے مارا، ادھر گری، ادھر ادھر کرتے کرتے اس کے دروازے پہ پھینک دیا۔ وہ لڑکی 4 خانے پٹ جا کر کے گھر پہ گری، بے ہوش ہو گئی۔ اللہ، اس کے سر سے کبھی چادر نہیں اتری تھی، اب اسے پتہ نہیں ہے میری چادر کہاں، میرے کپڑے کس حال میں، کیونکہ بے ہوش ہو گئی۔ صبح سے دوپہر ہو گیا، کوئی آدھا چمچ پانی پلانے والا نہیں۔ یہ اسلام کی شہزادی، کیسے اسلام ہم تک پہنچا؟ اب جب 3 بچوں نے دیکھا ہماری ماں رہی ہوگی، جب دروازے پہ دیکھا دروازے پہ ماں پڑی ہے، بچوں نے چولہے کو چھوڑا، 3 بچے ماں پہ چلے گئے، کہا ماں اٹھو، ماں ہم سے بات کرو ماں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ماں ہم سے بول کیوں نہیں رہی ہو ماں؟ بچوں نے کھینچ کھینچ کے ماں کو چت کر دیا، بچوں نے اپنی ماں کے کپڑے سنبھالے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کے بال سنبھال لے، اپنی ماں کا منہ چھو رہے، اپنی ماں کے کپڑے سنبھال لے، کہہ رہے ماں اٹھو، ماں بول کیوں نہیں رہی ہو؟ ماں کا خون نکل رہا، بچے پوچھ رہے، خون جمنے لگا، بچے رو رو کے کہہ رہے ماں ہم کھانا نہیں مانگیں گے، ماں ذرا ہم سے بات تو کرو ماں، مگر ماں بے ہوش پڑی ہے۔ تم جو اپنے باپ کو نہ آنکھیں دکھاتے ہو، ان کی زندگی میں کتنے موڑ آئے ہوں گے نا، یہی جانتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور بچے تم اپنی ماں کو نہ جو آج آنکھیں دکھاتی ہو، کہنا نہیں مان، ان کی زندگی میں بعض بہن نے اتنی تکلیف اٹھائی، اتنی تکلیف، اللہ، بعض شرابی کے گھر میں پھنس جاتی ہے، اتنی تکلیف اٹھاتی ہے، اتنی تکلیف، بعض بدتمیز کے گھر میں پھنس جاتی ہے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں ہر بہن کو اللہ شوہر نیک اور صالح عطا فرمائے، اور ہر بھائی کو بیوی نیک اور صالح عطا فرمائے۔ اگر نیک بیوی نیک شوہر مل گئے نا تو گھر میں جیتے جی جنت ہے، ورنہ اکھاڑا بنے ہی پڑا میدان۔
میرے نبی کی وہ میرے نبی کی بیٹی کی کنیز، اب وہ پڑی ہے ہوش میں نہیں ہے، بے ہوش۔ اب تینوں بچے کہہ رہے ہیں ماں اٹھو نا ماں، ہم سے بات کرو۔ چھوٹا بیٹا اپنی ماں کے سینے پہ ایسا لیٹ گئے جیسے ماں سلاتی تھی، اور بچے کو بھی چکر آنے لگا، کہنے لگا ماں ہم سے بات کرو، ماں بات کرو۔ مگر دوپہر ہو گیا، ماں نہیں اٹھ رہی ہے، بے ہوش پڑی ہے، بے ہوش۔ اب تینوں بچے اپنی ماں کے سامنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے رو کے دعا کر رہے، اے اللہ ہمارا دنیا میں کوئی نہیں، ہمارے باپ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے، نہ ہمارے ماما ہے نہ چاچا، اے اللہ ہماری ماں میں کھلاتی ہے، ہمیں پالتی ہے، اے اللہ ہماری ماں کو اٹھا دے، ماں کو اٹھا دے۔ جب یہ تینوں بچوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ نے بادل برسا دیا، اور جیسے ہی بارش ہوئی اس کے منہ پہ پانی کے چھینٹے آئی، وہ لڑکی ہوش میں آ گئی، اور تینوں بچوں کو اٹھا کے گود میں چپٹ گئی، تینوں بچوں کو چپٹ گئی۔ اب جب تینوں بچوں کو لے کے چپٹے، کہا میرے لال کا ماں معاف کر دو، اب کھانا نہیں مانگیں گے، ہم آپ سے کھانا نہیں مانگیں گے۔ ماں تینوں بچے ڈر گئے، ماں ہم سے بولنا تو نہیں چھوڑو گی؟ ماں تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ ماں ہم آج کے بعد تم سے کھانا نہیں مانگیں گے ماں۔ مگر ماں کھانا تو پک گیا ہوگا نا۔ تینوں بچوں کو لے کر کے ماں آ گئی، اور دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ کے گئے، اے اللہ میں مجبور ماں ہوں، میری مدد کر دے۔ کیسا امتحان گزرا، تمہیں کیا پتا نوجوانوں، تم تو خالی بس اٹ کھیلیاں کھیل لو۔ یہ تاریخ ہمارے سامنے سے گزری، ان علماء کے سامنے سے گزری۔ اگر میں کسی اپنی بہن کو نا جب ننگے سر دیکھتا ہوں اور اس کا لباس ایسا دیکھتا ہوں کہ اس کا سارا جسم دکھتا چاہے کپڑوں کے اندر ہے، تو مجھے یہ ساری باتیں یاد آتی۔ اور وہ بہن جس کی شادی ہو گئی، کئی بچوں کی ماں ہے، اس کے جب میں حال چال دیکھتا ہوں اتنی شرمندگی ہوتی، اتنی شرمندگی۔ کاش اگر یہ پڑھ لیتی نا یہ تاریخ ہے تو کبھی اس حال میں نہیں ہوتی جو آج اس حال میں ہے۔ وہ ماں کہہ رہی ہے اللہ میری مدد کر دے، مگر تینوں بچے اپنی ماں کا منہ چوم کے سینے پہ چڑھ کے بولے ماں ہم آپ سے آخری مرتبہ ایک چیز مانگ رہے ہیں، اب کے بعد ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے، ماں بولو دو گی یا نہیں؟ ماں بولی میرے لال کھانا مت مانگنا، کھانے کے علاوہ میرے خون کا ایک ایک قطرہ مانگو گی نا تو میں ماں ہوں، ماں ایک ایک قطرہ تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گی۔ اگر گردن مانگو گے نا میرے لال میں ماں ہوں، ماں تم کیا سمجھ رہے ہو؟ تمہاری نئی نئی شادی ہوتی ہے، بی بی کو لے کے نکل جاتے ہو، اس ماں کے دل کو کتنا ٹوٹتا ہوگا، کچھ نہیں کہتی بیچاری، پھر بھی یہ کہتی ہے اللہ میرا بیٹا خوش رہے، میرا بیٹا خوش رہے۔ بولو ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ ان ماؤں سے پوچھو، اے اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھیے، پھر بھی تمہارے لیے اگر بد دعا دے دینا تو تم تو زمین میں دھس جاؤ گے، اس کی دعا اور بد دعا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو جھیل لیتی۔ اور بعض بہو جب لڑتی ہے نا تو بیٹے کو نہیں بتاتی، اس لیے میرے بیٹے کی پھر یہ مارے گا اور لڑائی ہوگی، میرے بیٹے کے گھر کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی، اپنے اوپر جھیل لیتی لیکن ماں نہیں کہتی۔ یہ باپ اپنے وقت میں ہیرو تھا، جب اس کی بیوی تھا نا مکھی بیٹھ جاتی تھی تو کھانا نہیں کھاتا تھا، آج بہوؤں کے سامنے بیچارہ خاموش ہے، بولتا نہیں، اس لیے اس کے گھر کی عزت ہے کہ کہیں باہر نہ نکل جائے۔ تمہیں کیا پتا یہ کیسے دین اور اسلام ہم تک پہنچائے؟ اب وہ تینوں بچے کہہ رہے ماں آج کے بعد ہم تم سے کچھ نہیں مانگیں گے، ماں بولو وعدہ کرتی ہو؟ ماں کہتی ہے میرے لال اگر جان مانگو گے جان حاضر ہے، گردن مانگو گے گردن حاضر ہے، خون کا ایک قطرہ مانگ کے دیکھو بیٹا تمہارے قدموں پہ نچھاور کر دوں گی، میں ماں ہوں ماں۔ تینوں بچوں نے کسی نے بال چھوئے، کسی نے منہ چھوا،
گریبان یہاں پہ ہاتھ ڈالا، کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے پیار کرتے اپنی ماں سے تھکاوٹ اتار دیتے، اور گردن میں ہاتھ ڈال کے کہنے لگے ماں ہم سے سانسیں نہیں لی جا رہی ہیں، ماں ہمارے حلقوم میں کانٹے جم گئے، ماں اگر ہم سانس لیتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ماں ہماری آنتیں کٹ رہی، ماں ہمیں بھوک کے مارے اب سانس لینا نہیں چاہ رہے، ماں ہمیں کھانا نہیں، ایسا کرو اپنے ہاتھوں سے ہمارا گلا گھوٹ کے مار دو۔ ماں کی چیخ نکل گئی۔ کون سی ماں ہوگی جو اپنے بچوں کو مار دے گی؟ کون سی ماں ہوگی؟ چیخ نکل گئی، پیچھے کو گر گئی، ماں پیچھے کو گری، دیوار سے لگ گئی، آنکھوں کے نیچے اندھیرا۔ آج بچوں نے اتنا بڑا سوال کر دیا کہ ماں ہم سے سانس نہیں لی جاتی ہے، ماں ہمیں مار دو۔ اس ماں نے تینوں بچوں کو رکھا، کہا بیٹا اب تمہاری ماں جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ اس ماں نے فیصلہ کر لیا چلو اپنی عزت اس مالدار کے حوالے کر دوں، بعد میں توبہ کر لوں گی، اناج لا کے بچوں کی جان بچا لوں گی۔ ارے ماں کس حد تک جا رہی ہے اولاد کی خاطر؟ یہ ماں گھر سے نکلی، تینوں بچے کہہ رہے نہیں ماں تم بہت پوتر ہو، ماں بہت پاک ہو، تمہاری پاکی کی قسم کھائی جائے گی، ماں قدم مت نکالا، تمہارے دامن پہ کبھی داغ نہیں آیا۔ یہ کہہ کہ ایک بچہ پیچھے کو گر گیا، ماں کا جھٹکا لگا مگر ماں آگے بڑھ گئی، پہنچ گئی مالدار کے گھر پہ۔ اس نے کنڈی پکڑی مالدار کی، بیچاری سے چلا نہیں جا رہا، یار ٹوٹ گئی ہوگی، ٹوٹ گئی ہوگی، ذرا سوچو تو، چلا نہیں جا رہا، کنڈی پکڑی، مگر دل میں خیال آیا اے خاتون، دین اور اسلام کو کربلا میں نبی کے بچوں نے اپنے بچوں کو دے کر کے بچایا تھا۔ قربانی اب بچوں کی پیش کی ہے تو دین اور اسلام کو پروان چڑھایا، اور تو اپنے بچوں کی خاطر نبی کو ناراض کر رہی ہے، دین اور اسلام کو پامال کر رہی ہے۔ اگر تیرے بچے بچ گئے تو غازی کی منزل میں، اور اگر چلے گئے تو نبی کے بچوں کے ساتھ جنت میں۔ اتنا جب کہا آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا، کنڈی لے کے گر گئی، دروازہ کھل گیا، آنکھ کھلی تو مالدار سامنے تھا۔ اس نے کہا دیکھ میں نے کہا تھا آئے گی، آ گئی، بول کتنا روپیہ چاہیے، تو تیار ہے، کتنے پیسے چاہیے؟ اس نے کیا جملہ بولا آپ سمجھ گئے ہوگے۔ اس نے کہا ابھی نہیں، تو پہلے کھا لے پی لے نہا لے دھو لے، 15 دن کے بعد آ جانا، مگر میری بات پکے سے سوچ لے سمجھ کے، اگر تو راضی ہے تو مال لے لے دولت لے لے۔ تو کہنے لگی سن میرا قدم تو بہک چکا تھا مگر میری فاطمہ نے مجھے بچا لیا، میرا قدم اٹھ چکا تھا مگر میری فاطمہ نے بچا لیا۔ وہ مالدار کہنے لگا کون فاطمہ؟ کہا تم نہیں جانتے، ارے وہ فاطمہ ہے جو سیدوں کی ماں ہے، وہ جو سیدوں کی دادی ہے، ارے وہ فاطمہ جو حسن حسین کی ماں ہے، ارے وہ فاطمہ جو علی کی بیوی ہے، ارے وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے، ارے وہ فاطمہ وہ فاطمہ جس کے کردار کا جواب نہیں، جس کی گفتار کا جواب نہیں، جس کے رفتار کا جواب نہیں، جس کی سیرت کا جواب نہیں، جس کی صورت کا جواب نہیں، جس کی ترجمانی اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے بریلی کے امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دارے تکبیر، دارے رسالت، دارے واسیت، جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ سید مقیم رحمان سائی قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی او اگر تو نے اللہ سے توبہ کر لی اللہ غفور الرحیم معاف کر دے گا، اللہ رحمان الرحیم رحم فرما دے گا، تیرے گناہ سمندر کے جھاگوں کی برابر ہو، اگر اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ برس گیا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو توبہ کر لے
لو۔ وہ لڑکی کہہ کر کے چلی گئی، جیسے ہی گھر پہنچی تینوں بچوں کو گود میں لے کر کے موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنے میں اس لڑکے کے دل میں جھٹکا لگا اور کہنے لگا یار یہ لڑکی کتنی پاکیزہ ہے، کتنی اچھی ہے، اس کی جان جا رہی ہے مگر اس نے دامن پہ داغ آنے نہیں دیا، اس کی اولاد مر رہی ہے مگر اس نے اپنی عزت پہ ہاتھ ڈالنے نہیں دیا۔ کتنی پاکیزہ ایماندار لڑکی ہے۔ لڑکے کے دل کی دنیا پلٹ گئی اور اس نے توبہ کر لی۔ توبہ کر کے اب آدمی بولا جلدی آؤ، اناج لے لو، مال لے لو، چلو۔ اس لڑکی کے گھر پہنچے، وہ لڑکی تینوں بچوں کو لے کے موت کا انتظار کر رہی تھی، بیچاری سے بس گرنے والی تھی۔ کس حال میں ہوگی آپ سمجھ گئے ہوگے؟ جس نے خود 3 دن سے نہ کھایا ہو اور جس کے بچوں کے حالات یہ پہنچ گیا۔ لڑکی سمجھی نا کہ یہ غلط نیت سے آیا، اس کا ارادہ غلط ہے۔ چھری اٹھائی، کہا ہاتھ مت لگانا، مار دوں گی بچوں کو اور خود بھی مر جاؤں گی، دامن پہ داغ آنے نہیں دوں گی۔ وہ لڑکا رو کے کہنے لگا بہن آج سے تو اکیلی نہیں ہے، میں تیرا بھائی ہوں۔ تو نے تو ہی کہا اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لے میں نے پکی سچی توبہ کر لی، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا، تو میری بہن ہے، میں تیرا بھائی ہوں، سارے گناہوں سے میں نے توبہ کر لی، جلدی سے اناج لے لے، پکا لے اور بچوں کو کھلا کے جان بچا لے۔ اس نے جلدی جلدی بچوں کو بنایا اور بچے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس لڑکی نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنا آنچل اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ، نبی کی اولاد کا واسطہ، اے اللہ میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا تھا، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، یہ میرا بھائی ہے، میرا بھائی، اس کے گناہ معاف کر دے اور اس پہ دنیا کی آگ اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اور سجدے میں جا کر کے بولی مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے بڑھانا تیرا کام تھا۔ بے شک کیا بات۔ اس لڑکی کی دعا قبول ہو گئی۔ اس لڑکی کی دعا معلوم ہے یہ لڑکا کون تھا؟ یہ وہی ہے جو ہاتھ میں آگ لے لیتا ہے تو ہاتھ نہیں جلتے، دامن میں اپنے آگ لے لیتا دامن میں تو اس کا دامن نہیں جلتا، اگر یہ آگ پہ چلتا ہے تو اس کے پاؤں نہیں جلتے۔ کیا تھا کیا ہو گیا؟ کیوں؟ ایک پکی سچی توبہ کرنے کی بنا پہ۔ تم مجھ سے وعدہ کر رہے ہو توبہ کرو گے؟ اگر پکی سچی تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ ہاتھ اٹھا کے بالکل پکی سچی توبہ کرو۔ آج میرے ساتھ میں سب لوگ ہاتھ اٹھا، ہاتھ اٹھا۔ علماء اس لیے اٹھا لے تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائے۔ بہنوں کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی دل سے توبہ کریں گی۔ آپ سب لوگ توبہ کرو، بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، آج کے بعد ہم کسی کی بہن بیٹی یا کوئی غلط کام نہیں کریں گے۔ بولو شریعت مصطفیٰ کے پابند رہیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، برائیوں سے بچتے رہیں گے، کسی کو ستائیں گے نہیں، تکلیف نہیں دیں گے، پکے سچے مسلمان اور نبی کے غلام بن کے رہیں گے۔ بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ رکھ لو۔